आज व्यू 360 में पाकिस्तानी इलाके में ईरान के मिसाइल हमले के बाद पाकिस्तान का ईरानी इलाके में जवाबी हमला। क्या मामलात मजीद कशीदगी की तरफ जा सकते हैं? वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। वेलकम टू द शो। पाकिस्तान ने ईरान में जुमेरात को दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमलों का दावा किया है, जबकि सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि ईरान में जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया है वो कलदम बलोच अलहदगी पसंद तंजीम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA के जेर इस्तेमाल थे। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कहा है कि जुमेरात की सुबह ईरान के सरहदी सूबे सीस्तान बलोचिस्तान में दहशतगर्दों की मखसूस पनाहगाहों को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार का नाम दिया है, जिसके नतीजे में दफ्तर खारजा के मुताबिक मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है, लेकिन आज के हमले का मकसद पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी और कौमी मफाद था, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी फौज के ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक ईरान में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया है। बयान के मुताबिक ईरान में जिन दहशतगर्द गिरोहों को निशाना बनाया गया वो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्विस थे, जबकि हमले के लिए ड्रोन्स और रॉकेटों का इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान ने ईरान के जिस इलाके में कार्रवाई की वो पाक ईरान सरहद से लगभग 50 किलोमीटर के फासले पर है। दूसरी जानिब ईरान के सरकारी TV ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान के मिसाइल हमले में कम अज कम 3 खवातीन और 4 बच्चे हलाक हुए हैं। पाकिस्तान ये दावा करता रहा है कि कलदम अलहदगी पसंद तंजीमों की अस्करियत पसंदों ने ईरान के सरहदी इलाकों में पनाह ले रखी है। पाकिस्तान की फौज ने ईरान में ऐसे मौके पर कार्रवाई की है जब ईरान ने एक रोज कबल ही पाकिस्तानी सूबे बलोचिस्तान के के पंजगोर से करीब ही मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। इन हमलों के हवाले से तेहरान का दावा था कि उसने मिसाइल और ड्रोन हमलों में ईरान में दहशतगर्दी में मुलव्विस एक तंजीम जैशल अदल के ठिकानों को निशाना बनाया था। पाकिस्तान ने पंजगोर में ईरानी हमले में 2 बच्चों की हलाकत का दावा किया था। पाकिस्तान और ईरान में इस हालिया कशीदगी के बाद खित्ते में एक नए तसादुम के खदशात बढ़ गए हैं। आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान की तरफ से ईरान में कार्रवाई पर ताज़ा तरीन मालूमात लेने के लिए पहले चलते हैं इस्लामाबाद और बात करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे अली फुरकान से, जो इस वक्त हमें स्काइप के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। अली, क्या अपडेट्स हैं अब इन हमलों पर? पाकिस्तान के पास इन टारगेट्स की मालूमात कब से थी और पाकिस्तान ने कब इन हमलों का फैसला किया? जी, ये जो ईरान की तरफ से जो हमला हुआ पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में, उसके बाद खासी मुशावरत रही। पाकिस्तान का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है वहाँ पे जो चीफ्स है हमारे तीनों मुसल्लह फौज के, उनकी एक तवील मुशावरत जो है वो हुई और इससे पहले एक इंतजार किया गया ईरान की जानिब से कि इसकी वजाहत सामने लेके आए, और अगर कोई काबिल इत्मीनान वजाहत ना आने की सूरत में पाकिस्तान ने इसका जो है वो जवाब दिया। और इसके हवाले से जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पहले एक आला सतह की मुशावरत थी जिसमें हमारी तीनों मुसल्लह फौज के जो सरबराहान है वो मौजूद थे। अगरचे हमारे वज़ीर आज़म जो है वो मुल्क से बाहर थे और वो आज पहुंच गए अपने दौरे को मुख्तर करके, और ये इसके बाद ये जो है वो फैसला जो है वो किया गया और उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो की गई। इसकी इंटेलिजेंस मालूमात यकीनी तौर के ऊपर हम इस हद तक मुसद्दका से कि ईरान की जो वजारत खारजा है उसकी बात तस्दीक की है। इस हमले में जो हलाक होने वाले हैं वो ईरानी नेशनल्स नहीं है, वो गैर मुल्की हैं, और ये इस बात की तस्दीक करते हैं कि पाकिस्तान के जो अहदाफ थे वो किसी हद तक जो है वो की मालूमात। आपने जैसे बताया कि प्राइम मिनिस्टर जो निगरान प्राइम मिनिस्टर हैं वो वापस आ रहे हैं और अब इत्तलात आ रही हैं कि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एक अहम इजलास आज होने वाला है। बताइए इसके बारे में क्या मालूमात हैं? जी, वज़ीर आज़म जो कि डेवोस पे थे मलिक खान फोरम के लिए वो अपना दौरा मुख्तर करके पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, क्योंकि के बाद वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। और ये जो इजलास है वो कल दोपहर में होगा, जिसमें तीनों मुसल्लह फौज के जो सरबराहान हैं और हमारी जो वफाकी कौमी सलामती कमेटी के जो वफाकी वजीर उनके अरकान होंगे उसमें शामिल होंगे, और इसमें जो अब तक की सूरत हाल है उसके ऊपर गौर किया जाएगा। अभी की सूरत हाल चूंकि पाकिस्तान ने इसका एक जवाब दे दिया है और अब
یہ جو ہے وہ امکان کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان ایران سے ذمہ دارانہ رویے کی توقع کرے گا. اور یہی کہا جا رہا ہے ہماری طرف سے, پاکستان کے جو اعلیٰ حکام ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے جواب کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ ایران جو ہے وہ ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کرے. پاکستان اس کو مزید بڑھانا نہیں چاہتا اس تنازع کو, خطے کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور باقی تمام امور کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی یہ خواہش ہے کہ وہ اس معاملے کو مزید نہ بڑھائے. یہی ہمیں اسی کا اعادہ ہمیں لگتا ہے کہ کل قومی سلامتی کمیٹی میں بھی جو ہے وہ دکھائی دے گا. آپ نے کشیدگی کی بات کی ہے تو چائنا نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان اور ایران دونوں تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس معاملے کو مزید کشیدگی کی طرف نہ لے کر جائیں, اور اگر ضرورت پڑی تو چائنا بھی ثالثی کے لیے تیار ہے. اور آپ نے کہا کہ پاکستان میں یہ سوچ پائی جا رہی ہے کہ اس معاملے کو زیادہ آگے نہ بڑھایا جائے, کشیدگی کو آگے نہ بڑھایا جائے. پاکستان اور ایران کے درمیان اس وقت کوئی بات چیت ہو رہی ہے کیا؟ جی, کل اس واقعے کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ اور ایران کے وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلی فون پہ بات چیت ہوئی. اگرچہ اس وقت پاکستان نے اس کا جواب نہیں دیا تھا اور ایران کی طرف سے یہ حملہ جو ہے وہ ہو چکا تھا, اور اس وقت پاکستان یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اس نے اپنے سفیر کو بھی واپس بلایا. علی, لیٹ می ریفریز, میں آج کے واقعے کے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان نے جو اٹیک کیا ہے ایرانین ٹیریٹری میں, کیا اس کے بعد پاکستان اور ایران کے درمیان کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ جی, آج کے اس واقعے کے بعد ایران نے اگرچہ پاکستان کے وہاں پہ جو ایجنسی ہیں سفارت ان کو بلا کے احتجاج کیا, لیکن باضابطہ طور پہ کوئی رابطہ جو ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان اس واقعے کے بعد ابھی تک نہیں ہو سکا ہے. لیکن جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ایک ثالثی کی پیشکش ہے, تو کل جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوگا اس میں یقینی طور پہ یہ معاملہ بھی آئے گا. چین نے جو ہے وہ اپنی ثالثی کی پیشکش کی ہے, اور اس کے علاوہ ترکی کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے وزیر خارجہ سے بھی بات کی ہے اور ایران کے وزیر خارجہ سے بھی بات کی, اور ان دونوں طرف انہوں نے یہ زور دینے کی کوشش کی ہے اس صورتحال کو, کشیدگی کو مزید نہیں بڑھنا چاہیے. تو کچھ رابطے جو ہے وہ ہو رہے ہیں دوست ممالک کی جانب سے کہ اس صورتحال کو مزید نہ بڑھایا جا سکے, لیکن پاکستان اور ایران کے درمیان اس وقت کوئی باضابطہ رابطہ جو ہے اس واقعے کے بعد نہیں ہوا ہے. کیا پاکستان نے, علی, جو پاکستانی علاقے میں جہاں حملہ کیا گیا, کیا پاکستانی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں اور سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے وہاں جا کر کیا کچھ مزید انویسٹیگیٹ کیا ہے؟ ان کو کیا معلومات مزید ملی ہیں؟ جیسے ایران یہ کہہ رہا ہے کہ غیر ملکی ہی مارے گئے ہیں, تو پاکستان نے مزید کیا اس بارے میں اب تک جو حقائق ہیں وہ اکٹھے کیے ہیں جو پاکستانی علاقے میں اٹیک ہوا تھا؟ ہمیں یہ معلوم ہے کہ وہاں کچھ بچے اور عورتیں ہلاک ہوئی تھیں. پاکستان کی جو وہاں پہ حکام ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ اس واقعے میں جو ہلاک ہونے والے ہیں وہ بچے ہیں, اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو بلوچستان کی جو صوبائی حکومت ہے اس نے امداد کا اعلان بھی کیا ہے. اس ایران کی جانب سے میزائل حملوں میں جو ہلاک ہونے والے خانوادے ہیں ان کے لیے امداد کا اعلان کیا ہے بلوچستان کی صوبائی حکومت نے. اور ابھی تک کی جو وہاں سے معلومات فراہم کی گئی ہیں وہ یہی ہے کہ اس واقعے میں کوئی ایسی تصدیق پاکستان کی طرف سے نہیں کی گئی کہ اس میں کوئی دہشت گرد جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں ایران کے میزائل کے حملے میں. بہت شکریہ علی. ایران نے یہ کہا ہے کہ ہلاک ہونے والے غیر ملکی تھے, لیکن پاکستان کی طرف سے ابھی تک ایسی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے کہ کوئی ایسے دہشت گرد تھے جو کہ ایرانی علاقوں سے نکل کر پاکستان کے علاقوں میں آئے ہوں. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر یہ معلومات ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچائیں. تھینک یو. ایران کی طرف سے پاکستانی علاقے میں میزائل داغنے کے جارحانہ اقدام پر امریکہ میں بھی علاقائی سیکیورٹی کے بارے میں خدشات پیدا ہوئے ہیں. امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے معمول کی پریس بریفنگ کے دوران پاکستان پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایران کسی تعمیری سفارتی حل نکالنے کے بجائے خطے کو غیر مستحکم کر رہا ہے. ہم ایرانی حملوں کی مذمت کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ایران نے محض 2 دنوں کے اندر اپنے 3 پڑوسی ملکوں کی سرحدوں کی خلاف ورزی کی ہے, اور میں کہوں گا کہ پس منظر میں فرق بہت اہمیت رکھتا ہے. میرے خیال میں یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک طرف ایران دہشت گردی اور خطے کے اندر عدم استحکام کو سپانسر کرنے والا نمایاں ملک ہے, اور دوسری طرف اس کا دعویٰ ہے کہ اسے دہشت گردی کے خلاف اس طرح کے اقدامات لینے کی ضرورت ہے.
اور پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. آگے چل کر ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے اب سے کچھ ہی دیر میں پاکستان میں دفاعی جو سینٹ کی دفاعی کمیٹی ہے اس کے چیئرمین سینیٹر مشاہد حسین سید. ان سے ہم آج کے جو پاکستان کی جوابی کارروائی ہے ایران میں اس پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اوور آل جو ایک سیکیورٹی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے دونوں ملکوں کے درمیان اس پر بھی بات ہوگی. لیکن پہلے امریکہ میں موجود سیکیورٹی تجزیہ کار کا ذکر ہو جائے. کامران بخاری کہتے ہیں کہ ایران اس حملے کے ذریعے پاکستان کو اپنی پراکسی جنگ میں گھسیٹنا چاہتا ہے اور باقی دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر اس کی سیکیورٹی اور مفادات کو خطرہ ہوگا تو وہ خطے میں کارروائی سے کہیں بھی نہیں کترائے گا. ان کا خطے کی صورتحال پر تجزیہ کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کی ہماری ساتھی ارم عباسی نے. ایران پاکستان کو ایک مہرے کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. دس اسنٹ اباؤٹ پاکستان. پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. پاکستان از لائک اے چیس پیس جو کہ ایران موو کر رہا ہے کیونکہ اس کا جو کانفلکٹ ہے جو چل رہی ہے وہ امریکہ کے ساتھ چل رہی ہے. اس چیس بورڈ پہ جو ہے ہوتیز بھی ہیں, اس چیس بورڈ پہ حزب اللہ بھی ہے, حماس بھی ہے, اس چیس بورڈ پہ جو ہے ایران کے شیعہ ملیشیاز ہیں عراق کے اندر, شیعہ ملیشیاز ان سیریا. تو یوں سمجھیے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ کو ایران عراق اور سیریا کی مانند دیکھ رہا ہے, گو کہ پاکستان از ناٹ اے ویسل اسٹیٹ آف دی ایرانینز. عراق اینڈ سیریا آر, لیکن پاکستان کے حالات اتنے خراب ہیں اندرونی طور پہ کہ دی ایرانینز ہیو کیلکولیٹڈ کہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ریسپونڈ, اور اگر کریں گے بھی تو کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. وی کین یوز پاکستان ان آور لارجر گیم, ان آور لارجر سورٹ آف escalation with the US. پہلے سے خطرہ تھا کہ غزہ اور اسرائیل اور حماس کے درمیان جو جنگ ہے وہ خطے میں پھیل سکتی ہے. تو اب آپ کے خیال میں یہ خطرہ کتنا بڑھ گیا ہے؟ ہاں, جنگ کو تو پھیلے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا. اب وہ بتدریج وہ آرک آف کرائسس پھیل رہا ہے. دیکھیں نا, ہوتیز نے جب چھلانگ ماری تو اسی وقت پھیل گئی تھی. پھر ایران نے جو ہے کچھ جو ہے وہ ٹینکروں پہ حملے کیے بذات خود, وہ اس سے بھی پھیل گیا. پھر جو حزب اللہ کی طرف سے چھوٹی موٹی ٹک ٹک چل رہی ہے, عراق کی طرف سے جو ہے حرکتیں ہو رہی ہیں, اور پھر ایران نے یہ جو میسائل داغے ہیں, ٹھیک ہے نا, سیریا کے اندر, پاکستان کے اندر, عراق کے اندر, تو یہ تو پھیلتی چلی جا رہی ہے. بلکہ یوں میں کہوں گا کہ اس کی پیس میں بھی ایکسیلریشن آ رہی ہے. ایران اور پاکستان کی بات کریں تو اس بارڈر کو لے کر سیکیورٹی کے مسائل تو دونوں ممالک کے درمیان ہمیشہ سے رہے ہیں. جی, اس میں آپ نے بات صحیح کی کہ پاکستان اور ایران کا بارڈر جو ہے وہ ایک اس کے اوپر تنازع تھا. مطلب کہ پاکستان کے جو بلوچ باغی ہیں وہ ایران میں پناہ رکھتے ہیں, اسی طریقے سے جو ایران کے بلوچ باغی ہیں وہ پاکستانی سرزمین پہ ان کے پاس ٹھکانے ہیں. تو یہ تو ایک عرصے سے چل رہا تھا. تو آئی تھنک کہ وہ جو پری ایگزسٹنگ حالات تھے ان کا فائدہ اٹھا کے تو ایران نے جو ہے یہ کام کیا. لائک آئی سیڈ, یہ ایران کا پاکستان کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے, اور جند اللہ یا جیش العدل یا جو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی, اب ان کے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس فیسلٹی کو ہم نے جو ہے نا اسٹرائک کیا ہے وہ اسرائیل استعمال کر رہا تھا, اسرائیلی انٹیلیجنس استعمال کر رہی تھی. تو یہ تو ساری کہانی ہے نا. آپ نے ایک پبلک ریلیشنز کا ایک سپن دینا ہے, آپ نے ایک نیریٹو بنانا ہے. پھر تو پاکستان, جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ اکانومی دیکھ لیں, سیکیورٹی دیکھ لیں, حالات زیادہ بہتر نہیں, الیکشنز آنے والے ہیں, تو کتنا ورنیبل ہو گیا ہے پاکستان, اور پاکستان کر کیا سکتا ہے اس طرح کے حملوں کو روکنے کے لیے یا بین الاقوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے کہ اس طرح کے حملے نہ ہوں؟ جی, یہ اہم سوال آپ نے کیا ہے کہ دیکھیں پاکستان کے اوپر تو انڈیا بھی مطلب جو ہے کراس بارڈر ایئر ریڈز بھی کر چکا ہے, زمینی ریڈز بھی کر چکا ہے. اسی طریقے سے جو ہے طالبان جو ہیں وہ بیسیکلی پاکستان کی جو بارڈرز ہیں ان کو رسپیکٹ نہیں کرتے, ٹی ٹی پی کو نہیں روکتے, ٹی ٹی پی حملے کرتی ہے. اب ایران نے بھی کرنا شروع کر دیا ہے, مطلب ایک بہت ہی واضح طریقے سے. تو پاکستان ہیز ٹو ڈرا دا لائن, کیونکہ یہ تو آپ اف یو ڈونٹ ایکٹ تو آپ سلپ کر رہے ہیں, اور آپ جو ہے بیسیکلی آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ دس فار نو فردر. اور گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں پاکستان کی سینٹ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین سینیٹر مشاہد حسین سید سے, جو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. مشاہد صاحب, بہت شکریہ, آپ ہمیں وقت دے رہے ہیں. مشاہد صاحب, آج کے جوابی حملے سے کیا پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے دس از دا لائن, دس فار نو فردر؟ Absolutely, ji. But thank you very much, and good evening to your viewers of the Voice of America.
پاکستان نے یہ بیسکلی یہ ریڈ لائن ہے کہ کوئی بھی ملک اگر پاکستان کی سرحدیں پار کرتا ہے اور پاکستان کی سالمیت پر حملہ کرتا ہے، چاہے وہ ہندوستان ہو 2019 کو پلوامہ کے واقعہ کے بعد بالا کوٹ میں کیا تھا، چاہے ایران ہو جنہوں نے پنجگور میں کیا ہے، تو اس کا ہم فوری طور پر صلاحیت بھی رکھتے ہیں، ہمت بھی رکھتے ہیں اور ہماری کیپیبلٹی بھی ہے کہ ہم جواب دیں گے، کیونکہ یہ ریڈ لائن ہے اور یہ ہم کسی کو برداشت نہیں کریں گے کہ کراس کرے، چاہے نیبر ہو یا کوئی اور ملک ہو۔ تو یہ واضح طور پر ایک پیغام گیا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے 4 سال پہلے بھی یہ کام کیا تھا ہندوستان کے حوالے سے، اور اب ایران نے جب انپرووکڈ اگریشن کی اور کوئی جب بلا جواز انہوں نے یہ کام کیا تو اس کا شاید وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن جواب دینا مناسب ہے ہمارا۔ مشاہد صاحب، کیا یہ صرف ایک جوابی حملہ تھا یا پھر اب پاکستان ایسا ہی کرے گا ایران میں بھی اور دیگر ملکوں میں بھی جہاں سے پاکستان پر اٹیکس ہوتے ہیں؟ کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ بیسکلی تو یہ تو ایک قسم کا کہہ لیں جسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ یا ترکی بدرکی، کیونکہ ایران نے ایک برادرانہ ہمسایہ ملک ہے جس سے ہمارے اچھے خوشگوار تعلقات رہے ہیں اور چاہت بھی ہے تعلقات کے لیے، انہوں نے چونکہ ایک کارروائی کی جو ہمیں کافی حیران کن تھی اور حماقت بھی تھی میرے خیال میں، اور اس کا پھر جواب دینا بنتا تھا، کیونکہ لارجر میسج بھی ہے نا ہمارے ساتھ، صرف ایران کا مسئلہ نہیں ہے، ہندوستان بھی بیٹھا ہوا ہے۔ ہندوستان نے بھی جب یہ کوشش کی تھی مودی کی حکومت میں اور انہوں نے بالا کوٹ پر جو پاکستان کی سرزمین کا حصہ حملہ کیا تھا، تو ہم نے 24 گھنٹے میں جواب دیا، ان کا 2 جہاز گرائے، ان کے پائلٹ کو پکڑا۔ تو یہ ایک واضح چیز ہے، یہ کیس بائی کیس بات ہے، لیکن جو پرنسپل ہے کہ پاکستان کی جو سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے وہ ایک ریڈ لائن ہے، اور وہ کراس کو کرے گا تو اس کو ہٹ بیک کریں گے ہم۔ جی مشاہد صاحب، کیا یہ معاملہ اب یہیں رک جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان اور ایران مزید کشیدگی کی طرف بڑھ سکتے ہیں؟ چائنا نے اپیل بھی کی ہے کہ کشیدگی کو کم کیا جائے اور اگر ثالثی کی ضرورت ہو تو چائنا نے پیشکش بھی کی ہے ثالثی کی۔ پاکستان میں کیا سوچ ہے؟ کیا پاکستان اس کو مزید ایسکیلیٹ کرے گا یا بس یہاں رک جائے گا؟ ہمارا خیال ہے کہ صاحب برابر ہو گیا ہے، یہاں رک جائے گا، ہمارا کوئی اور ارادہ نہیں ہے ایسکلیٹ کرنے کا۔ اور آپ نے دیکھا جو 2 بیانات آئے ہیں وزارت خارجہ کے بھی اور فوج کی طرف سے بھی، اس میں یہی ہے کہ ہم نے کہا بردرلی کنٹری ہے ایران، اس کو ہم نے اینیمی کنٹری کا نہیں، ہم نے انڈیا کا، ایران از ناٹ انڈیا فار اس۔ اور دوسرا ہم نے کہا کہ وے فارورڈ از ڈائلاگ اور ڈپلومیسی۔ اور میرے خیال میں شاید کل کی جو میٹنگ ہوگی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، اس میں شاید یہ بھی فیصلہ ہو کہ چائنا ہمارا ہمسایہ بھی ہے، ہمارا بھی دوست ہے، ایران کا بھی دوست ہے، آگے انہوں نے ایران سعودی عربیہ کے درمیان پل کا کردار ادا کیا، ثالثی کا کردار ادا کیا، تو ہم شاید ہو سکتا ہے، چائنا نے آفر بھی کیا ہے کہ ہم تیار ہیں ثالثی کے لیے، تو شاید ہم کو کہیں کہ آپ آئیں، پل کا کردار ادا کریں اور ڈیفیوز کریں، اور جو ہمارا 2013 کا ایگریمنٹ ہے سیکیورٹی ایگریمنٹ پاکستان ایران کا، اس کو امپلیمنٹ کریں جس کی وائلیشن ایران نے کی ہے UN چارٹر کے علاوہ، انٹرنیشنل لا کے علاوہ اور پاکستان کی سالمیت کے علاوہ۔ سینیٹر، بعض مبصرین کا خیال ہے کہ ایران کی لڑائی تو امریکہ اور اسرائیل سے ہے، لیکن وہ پاکستان کو اس میں گھسیٹ رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ویسے میرا تو خیال تھا کہ توپوں کے رخ ایران کے اسرائیل کی طرف ہوں گے، اس پر جنگ تو غزہ میں ہو رہی ہے اور فلسطینیوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے، تو وہ بات تو کرتے ہیں اس کی، لیکن جو انہوں نے ہیٹرک کی ہے یہ حملوں کی، عراق، سیریا، پاکستان، اس سے تو اسلامی یکجہتی جو ہے، مسلم سالیڈیرٹی کے کالز پر تو بڑا ٹھیس پہنچی ہے، اور جو غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے اس سے توجہ بھی ہٹی ہے، تو یہ ایک افسوسناک پہلو ہے۔ میرے خیال میں ان کے اپنے اندرونی خلفشار ہیں، ان کے سیکیورٹی پرابلمز بڑے ہیں۔ ابھی قاسم سلیمانی کے برسی پر حملہ ہوا جو داعش نے کیا تھا، جو کلیم کیا افغانستان کی داعش نے، اسلامک اسٹیٹ آف خورستان نے، پھر اس کے پہلے محسن فخری زادے تھے ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ، ان کو مارا گیا تھا، تو وہ کئی سیکیورٹی بریچز ہوئے ہیں، تو ان کی شاید رجیم جو ہے اس پر دباؤ تھا، اور یہ آپریشن مجھے لگتا ہے ان کی ڈیپ اسٹیٹ نے کیا ہے، ایران کی جو ڈیپ اسٹیٹ میں ریولیوشنری گارڈز ہیں اور جو دے ڈونٹ رپورٹ ٹو دا پریزیڈنٹ اور دا فارن منسٹری، وہ اپنا ایک دے آر اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، ان کے وہ ٹریگر ہیٹی بھی ہیں وہ بہت، اور وہ جو ریولیوشنری گارڈ ہے پاسداران ہے انقلاب،
उनकी तरफ से ये ऑपरेशन हुआ है, इराक में भी और सीरिया में भी और पाकिस्तान में भी। जैसे आपने कहा कि पासदारान इनकलाब डीप स्टेट है, स्टेट विद इन अ स्टेट, अगर वो ऐसा दोबारा कोई हमला करते हैं तो पाकिस्तान के पास क्या चॉइसेस हैं? क्योंकि अगर दोबारा ऐसा हमला होता है तो पाकिस्तान भी क्या किसी मिलिटेंट हाइड आउट को टारगेट करेगा या फिर उस लोकेशन को टारगेट करेगा जहां से उस पर मिसाइल बरसाए जा रहे हैं? हमारा तो फोकस ये था कि काउंटर टेररिज्म, दहशतगर्दी, कि किसी मुल्क की सरजमीन हमारे खिलाफ न इस्तेमाल हो, हमारे बाशिंदों को की जाए। हमें भी शिकायत रही है कि ईरान की सरजमीन में कुछ दहशतगर्द हैं पाकिस्तान से, जो उधर से उनको पना भी ली हुई है, वो इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि ईरान ने भी ये बात काउंटर टेररिज्म की थी, तो हमने फोकस उस पर किया था। हम कोई पाकिस्तान ईरान जंग नहीं चाहते या किसी और मुल्क से जंग नहीं चाहते, ये किसी हमारे इंटरेस्ट में भी नहीं है। हमारे अपने मसाइल बड़े हैं पाकिस्तान राइट। मुशाहिद साहब, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है शायद। Right. Now I can hear you clearly. ईरान की तरफ से अब now, looking towards what happened the day before, ईरान की तरफ से पाकिस्तान की सरजमीन पर मिसाइल हमला, आप क्या समझते हैं? क्या ये इंटेलिजेंस फेलियर था कि पाकिस्तान एकदम से सरप्राइज हो गया? क्या ये बिल्कुल एक सरप्राइज अटैक था या कुछ चीजें हैं जो पाकिस्तान शायद वक्त पर नहीं कर सका? इंटेलिजेंस के लिए था, लेकिन क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अ फ्रेंडली लेबर, कि अगर मुश्किलात में आप होंगे तो आपकी मदद करेगा, ना कि आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो ये हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था, हैरानकुन था, और अब तो मैं ये भी कहूंगा कि बहुत बड़ी हिमाकत थी। मुझे उसका मंतक समझ नहीं आया कि ईरान ने क्यों ये काम इस वक्त किया पाकिस्तान के खिलाफ। राइट। और आखिर में ये बताइएगा कि अब जबकि ये मामला इतना एस्केलेट कर चुका है और ईरान, जैसे आपने कहा कि इराक और सीरिया पर भी अटैक्स कर चुका है और फिर उसने पाकिस्तान पर भी मिसाइल दाग दिए हैं, और फिर ये क्लेम करना कि जिस साइट को पाकिस्तान में निशाना बनाया गया है वो इसराइली इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर रही थी, और इससे पहले ईरान ने इराक में भी एक हमला किया और कहा कि वो फैसिलिटी मोसाद के इस्तेमाल में थी। क्या पाकिस्तान ईरान की प्रॉक्सी वॉर का निशाना बन सकता है? This is absolute nonsense जी। about so-called वाहिद मुल्क है जो ये भी कहता है कि ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इजराइल के अलावा हम विजिट कर सकते हैं। जी, कोई ऐसा न्यूक्लियर साइंटिस्ट है वो उनके राइट। मुशाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। ऐसा कोई खतरा नहीं है हमारी तरफ से, लेकिन एक थैंक यू वेरी जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और हमसे बात की इस अहम डेवलपमेंट पर। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए और वो बता रहे थे कि पाकिस्तान का जो हमला था, जवाबी हमला, वो सिर्फ एक जवाबी हमला था। पाकिस्तान सिर्फ ये एस्टैब्लिश करना चाहता था कि पाकिस्तान इस किस्म के हमलों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और आगे बढ़कर हम इस मामले पर मजीद बातचीत और मजीद गुफ्तगू करते रहेंगे और आपको मजीद इस मामले में जितनी भी अपडेट्स हैं वो भी देते रहेंगे। और जैसे हमने बताया कि पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसका एक हंगामी इजलास तलब कर लिया गया है, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की तीनों जो मुसल्लह अफवाज हैं उनके सरबराहान भी शिरकत करेंगे। इस मामले में आगे मजीद जो अपडेट्स होंगी वो हम आपके साथ व्यू 360 में शेयर करते रहेंगे। इसी पर खत्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। यह सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, YouTube पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और X और Instagram पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। मोहम्मद आतिफ को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।